بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور بے مثال وجاہت رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ صرف قرآن کریم کے ذریعے یا پھر ان آثار کے ذریعے ہی بنایا جا سکتا ہے جو محققین نے ان کے بارے میں حاصل کیے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قوم عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی، اور وہ اعرابی تھے اور وہ بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ علمی اعتبار سے ان کا شہر بہت خوبصورت تھا، جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجز کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمار، حضرت موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے حقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے، جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فیٹ اونچے پہاڑ نما ڈلوانے موجود ہیں، جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور یہاں قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالی کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ارم ان کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندانوں کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی
کوئی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اب اقامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اس لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقب جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روز مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا، تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہے، جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات کے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی، جس میں شاندار محلات، نہریں اور آبشاریں بھی تھیں۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالیشان دروازے کے قریب ہی تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا، اور یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ رب ذوالجلال کے عذاب سے زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زور و بہادر قوم تھی، اور وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے بتوں کے نام صد، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مابعوث فرما دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی
سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کا مبارک پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ قوم عاد کے 13 خاندان تھے جو عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں آباد تھے۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا، قوی، مضبوط اور قد آور جسامتیں۔ انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد انہیں جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے جنہیں ان کی پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، جنہوں نے مجھے جھوٹا کہا، اب تو میری مدد فرما۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ وہ بارش برسائے، اور چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، کھیتوں میں پانی نہ رہا، پھل اناج ناپید ہو گئے، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور پھر اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا
اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن قوم عاد نے کہا، ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں جادو زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ جتنی بھی واضح و نصیحت کی گئی اس قوم پر اس کا ذرہ برابر اثر نہ ہو سکا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے فریاد کرتے اور ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ لیکن کافی قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی کہ اس کے ارض و سماوات کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آب و ہوا کا فائدہ اٹھایا اور وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن عمر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ آسمان سے ندا آئی کہ ان میں ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی، تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتا ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فناہ کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر تشویش کے
آثار نظر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود فرما دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق